تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. اور جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف پلٹا غصے میں بھرا جھنجھلایا ہوا، کہا تم نے کیا بری میری جانشینی کی میرے بعد؟ کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے جلدی کی اور تختیاں ڈال دی اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگا؟ کہا اے میرے مائی جاں، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالیں، تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسا اور مجھے ظالموں میں نہ ملا۔ قال رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ عرض کی اے رب میرے، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت کے اندر لے لے، اور تو سب مہر والوں سے بڑھ کر مہر والا یعنی مہربانی کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کی قدر تفصیل کل کے درس میں گزری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب توریت شریف لے کے واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی قوم گمراہ ہو چکی ہے، بچھڑے کی پوجا وہ کر رہی ہے۔ کچھ لوگ نے پہلے ہی توبہ کر لی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر ملاحظہ کیا تو آپ سخت ناراض ہوئے، بہت غصہ ہوئے، یہاں تک کہ آپ نے توریت شریف کو نیچے ڈال دیا اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سر کے بال اور داڑھی کے بال پکڑے اور ان سے باز پرس فرمائی کہ آخر یہ کیسے ہوا۔ سرزنش جب ان کی غضب کے حالت میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت ترین غصہ تھے۔ جب یہ کیفیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہوئی کہ ان کے سر کے بال پکڑ کے اور ان کے داڑھی کے بال پکڑ کے کھینچا، تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا قال ابن کہا اے میری ماں جائے، یعنی اے میری سگی ماں کے بیٹے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام یہ دونوں آپس میں سگے بھائی تھے۔ والد کا نام تھا عمران، تو یہ دونوں سگے بھائی تھے، اور والدہ جو ان کی تھی ان کا نام تھا محیانہ۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ باپ کا واسطہ دیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی والدہ کا واسطہ ان کو دیا اور ان کے اپنی والدہ کا نام ذکر کرے، کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے۔ یہ آپ نے ایسا کیوں کہا؟ تو اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں ماں کے نام میں محبت زیادہ ہوتی ہے، ماں کی نام کے محبت کا جوش زیادہ ہوا کرتا ہے۔ اگر کسی کو بھائی کو اگر ماں کا واسطہ دے دیا جائے تو پھر اس کا غضب جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے حضرت ہارون علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غصے کو کیسے ٹھنڈا کرنا ہے۔ اس لیے حضرت ہارون علیہ السلام نے جب دیکھا کہ غصے کی حالت میں ہیں تو سب سے پہلے ان کو اپنے والدہ کا نام لے کے ان کی بارگاہ میں کچھ پیش کیا، اور ہوا بھی یہی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے والدہ کا نام سنا اور جب اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے منہ سے یہ سنا کہ اے میرے ماں کے بیٹے، تو آپ کا غصہ، آپ کا غضب جو تھا وہیں پہ وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ حالانکہ آپ جب غضبناک ہوتے تھے تو آپ کی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی کہ آپ کے جو سر کے اوپر ٹوپی ہوا کرتی تھی وہ بھی جل جایا کرتی تھی، اتنے زیادہ آپ غضبناک ہوا کرتے تھے۔ تو یہ جو غضب تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جیسے ہی آپ نے والدہ کا نام سنا یہ غصہ جو ہے آپ کا ختم ہو گیا اور آپ کے اندر نرمی آئی۔
اس لیے والدہ کا مرتبہ والد سے جو ہے وہ زیادہ ہے، اور والدہ کی فرما برداری یہ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری ہے، اور والدہ کی نافرمانی یہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص کی جاگنے کا وقت آیا، لیکن اس کو کلمہ پڑھا رہے تھے، کلمہ پڑھ ہی نہیں پا رہا ہے، حالانکہ اس نے اپنی ساری زندگی تقوی پرہیزگاری میں گزاری، شریعت کا پابند تھا، اسلامی احکامات کا پابند تھا، لیکن کلمہ زبان سے نہیں نکل رہا۔ حضرت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر ہوئے اور واقعہ ماجرا سنایا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، امام الانبیاء تشریف لانے کے بعد اسے کلمہ پڑھا رہے، اس کے باوجود بھی اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا یہ اپنی زندگی میں کوئی بڑا گناہ کا کام کرتا تھا؟ صحابہ کرام نے جو لوگ موجود تھے انہوں نے کہا نہیں، ایسا تو کوئی کام یہ نہیں کرتا تھا، بلکہ نماز وغیرہ کا تو یہ سخت پابند تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا، یہ شخص جو ہے اپنے والدین یا ان میں سے کسی کی نافرمانی کرتا تھا۔ اور پھر جو ہے والدہ زندہ تھی، بلایا گیا اور کہا گیا تمہارے بیٹے کا آخری وقت اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا، ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگی یہ بہت نافرمان تھا میرا بیٹا، اور میری سخت نافرمانی اس نے کی، اور ایسی نافرمانی کی کہ یہ جو ہے مجھے مارتا تھا، اور اس نے مجھے مار کے تھپڑ مار کے مجھے کانا کر دیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اسے معاف کر دو۔ کہنے لگی میں معاف نہیں کروں گی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، لکڑیاں جمع کرو اور آگ لگاؤ، اس کو جو ہے ہم زندہ آگ میں ڈال دیں گے۔ صحابہ کرام نے جب آگ جلانے کے لکڑی جمع کرنے کی کوشش کی تو اس کی ماں نے روک دیا، کہنے لگی میں اس کو جلانے جو ہے وہ نہیں دوں گی۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کو معاف کر دے، دیکھ جب تو اس کو دنیا کی آگ میں نہیں جلانا چاہتی تو پھر جہنم کی آگ میں کیوں اس کو ڈھکیلنا چاہتی ہے؟ تو معاف کر دے، اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف کر دے گا، اس کو جنت میں داخل کرے گا اور تجھے بھی معافی کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو اس کی ماں نے اسی وقت اس کو معاف کیا، اس کا ادھر معاف کرنا تھا، اس کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہو گیا، اس کا آخری وقت جو ہے کلمہ پڑھتے ہوئے نکلا۔ تو ماں کی جو فضیلت ہے بہت زیادہ ہے، اس لیے حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی ماں کا نام کا واسطہ دیا اور کہنے لگے ان القوم استضعفونی، قوم نے مجھے کمزور سمجھا تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام قوی الجسم تھے، یعنی جسمانی اعتبار سے آپ بہت مضبوط تھے، اور اوپر سے آپ اللہ کے نبی تھے، لیکن جو ہے جماعت کثیر تعداد کے اعتبار سے جو بچڑے کی جو پوجا کرنے والے تھے وہ زیادہ تھے، اس لیے وہ بھاری پڑ رہے تھے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے اسی کا ذکر فرمایا کہ میں اگرچہ قوی الجسم ہوں، طاقت و قوت والا ہوں، نبی ہوں، لیکن اکثر لوگ، سارے لوگ، قوم پوری ایک طرف تھی، میں ایک طرف تھا، اور انہوں نے مجھے کمزور سمجھا، مجھے دبانے کی انہوں نے کوشش کی، پھر بھی میں نے منع کیا۔ پھر کیا ہوا؟ وَقَعَدُوا يَقْتُلُونَنِي، اور قریب تھا کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ میں نے ان کو منع کیا، نہیں مانے، اور جب میں منع کرنے لگا تو میرے قتل کے، میرے شہید کرنے کے وہ درپے ہو گئے۔ فَلَا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ، تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسا، یعنی آپ نے جو میرا سر پکڑا ہے، میرے داڑھی کے جو بال آپ نے پکڑے ہیں، اے میرے بھائی، اے میرے ماں کے بیٹے، آپ ایسا نہ کیجئے۔ جب دشمن قوم دیکھے گی وہ ہنسے گی، کہنے لگے گی دونوں بھائی آپس میں لڑ پڑے ہیں، اور وہ کہنے لگے گی دیکھو ایک بھائی دوسرے بھائی کو مارتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کے سر کے اور داڑھی کے بال پکڑتا ہے۔ اس لیے حضرت ہارون علیہ السلام کہنے لگے اے میرے بھائی، آپ میرے ساتھ ایسا نہ کیجیے، وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ظالموں میں نہ ملائیے۔ یعنی یہ آپ کا جو فعل کر کے ایسا لگ رہا ہے کہ میں بھی ان گناہ گاروں میں سے ہوں، حالانکہ میں اس میں سے نہیں ہوں، میں نے ان کو روکا تھا، میں ظالموں میں سے نہیں ہوں۔ یعنی یہ نہ سمجھیے کہ میں نے ان کو نہیں روکا، بلکہ میں نے جو ہے ان کو روکا ہے، میں ظالموں میں سے نہیں ہوں، بلکہ میں نے آپ کے حکم کی اور آپ نے جو نصیحت مجھے فرمائی تھی، تاکید فرمائی تھی، میں نے اس پر عمل کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ بالکل نرم ہو گئے، پھر آپ نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، کہنے لگے قال رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک،
عرض کی اے رب میرے مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے۔ یہ جو دعا آقا نے کی جو ہے بلند آواز سے کی۔ عام طور پہ جو دعا کی جاتی ہے وہ آہستہ آواز میں کی جاتی ہے، اور عام طور پہ دعا جو کرنی چاہیے آہستہ آواز میں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑاتے ہوئے، آہستگی کے ساتھ، خفیہ پوشیدہ طور پر۔ عام طور پر جب بھی دعا کرنا چاہیے آہستہ کرنا چاہیے، لیکن خاص مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ بلند آواز سے دعا کرنا چاہیے۔ یہاں پہ خاص موقع تھا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی دل جوئی کرنا مقصود تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور یہ بتانا مقصود تھا کہ میں نے جو سرزنش کی ہے وہ کسی اور وجہ سے نہیں کی ہے، اپنی ذات کی وجہ سے نہیں کی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کی۔ اور دیکھو اے میرے بھائی، میں تمہارے لیے اللہ کا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے توریت عطا فرمائی، تم پر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاکم بنایا، اب وہ تمہارے لیے تمہارا نام لے کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے۔ یہ بتانا حضرت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کو مقصود تھا، اس لیے آپ نے بلند آواز سے دعا فرمائی، اور جب دعا فرمائی تو اپنے بھائی کا خاص طور سے اس میں ذکر کیا۔ فرمانے لگے اے رب میرے مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے۔ ان سے گناہ نہیں ہوا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی خطا نہیں ہوئی، حضرت ہارون علیہ السلام سے بھی خطا نہیں ہوئی تھی، اس کے باوجود بھی انہوں نے عاجزی انکساری کے طور پر یہ دعا فرمائی اور کہنے لگے اے رب میرے مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے، وادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما۔ رحمت کا مطلب یہ ہے کہ ایک مقام میں ہم کو داخل فرما، مرتبے میں ہم کو داخل فرما۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب سے بڑھ کر مہربانی کرنے والا ہے۔ یعنی ماں ہے اپنے بچے پر رحم کرتی ہے، باپ ہے اپنے بچے پر رحم کرتا ہے، دوست ہے اپنے دوست کے ساتھ رحم کرتا ہے، رشتہ دار اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رحم کرتے ہیں، مولا تعالیٰ سب رحم کرتے ہیں۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، میں نے اپنے بھائی کے ساتھ رحم والا معاملہ کیا، مولا تعالیٰ تو سب سے زیادہ مہربانی کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اس لیے تو خاص طور سے ہم دونوں کو بخشش عطا فرما، معافی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔